بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج ایک انتہائی اہم بات آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جس وقت ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں مفتیان اعظام کی تعداد کثرت کے ساتھ موجود ہے، اور تخصص فی الفقہ جگہ جگہ پر ہو رہا ہے، اور مفتیان گرامی کی تعداد کثرت کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اب اس کی طرف بہت زیادہ توجہ کی ضرورت شاید اس طریقے سے نہ ہو۔ دوسرا، جب ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ مساجد میں درس قرآن ہو رہے ہیں، اور تراجم اور اس کی تفاسیر بیان کی جا رہی ہیں، اور کثرت کے ساتھ لوگوں نے آج کے اس دور میں بھی کثرت کے ساتھ لوگوں نے قرآن پاک کی تفاسیر کو ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے، لکھا ہے، تو یہ دونوں علوم جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی فراوانی ہے ہر جگہ پر، مدارس میں بھی، ہر جگہ پر، عوام الناس میں بھی۔ ہر دوسرا تیسرا آدمی مسجد میں درس قرآن کے نام سے وہ درس رکھ رہا ہے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذخیرہ حدیث کی بات کہاں ہوتی ہے، مساجد میں دروس حدیث کے نام سے کہاں ہوتے ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہوتے ہی نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میجارٹی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ تخصص فی الحدیث کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کوئی ایک دو جگہ پہ ہمیں باقاعدہ طور پر نظر آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عمومی طور پر ہمارے مدارس میں جو دورہ حدیث کروایا جاتا ہے، اس دورہ حدیث میں جو ضروری اصطلاحات ہوتی ہیں ان کو اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، یا اسانید کے حوالے سے کچھ تھوڑا بہت بیان کیا جاتا ہے، اور حدیث کے متن کی طرف زیادہ توجہ کی جاتی ہے۔ لیکن جو علوم حدیث ہے اس کی طرف اس طرح توجہ نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے اور شدت کے ساتھ اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ تخصص فی الحدیث کو باقاعدہ طور پر شروع کیا جائے۔ اور جو بڑے بڑے مدارس ہیں، حدیث کی عظیم الشان خدمات سر انجام دے رہے ہیں، میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ تخصص فی الحدیث باقاعدہ طور پر شروع کروائیں، اور یہ جو کتب و اسماء الرجال ہیں، کتب المتون، اصل جو کتابیں ہیں، اوریجنل سورسز ہیں، ان کی طرف ان کو لے کر جایا جائے، لوگوں کو، طلباء کو، علماء کو ان کا رجحان اس طرف کروایا جائے، تاکہ حدیث کا فن بھی عام ہو جائے۔ جس طرح دارالافتاء یا تخصص فی الفقہ کا فن عام ہے، یا ہر جگہ پر درس قرآن ہوتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ جو حدیث مبارکہ کے حوالے سے پروگرامز ہیں وہ عام نہیں ہیں، یا جو کتب و اسماء رجال کے تعارف کروائے جاتے ہیں، ان کے منہج و اسلوب بتائے جاتے ہیں، اور طلباء کو ان کو پکڑ کر ان کتابوں کے قریب کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب پڑھیں، تہذیب الکمال دیکھیں، تہذیب التہذیب دیکھیں، امام زہابی کی کتب دیکھیں، ان کے منہج و اسلوب دیکھیں، تاکہ وہ اصل کتب کی طرف جائیں، حدیث کی تخریج کر سکیں، از خود حدیث پر حکم لگا سکیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں بڑے بڑے قابل لوگ بھی اس فن کے موجود ہیں، لیکن اس فن کو بہت زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیں ہم سب مل کر کوشش کرتے ہیں، تمام مدارس کے احباب کوشش کرتے ہیں، تمام علماء کوشش کرتے ہیں کہ اب جس طرح ہمارا رجحان تخصص فی الفقہ کی طرف رہا، یا قرآن پاک کی ترجمہ و تفسیر کی طرف رہا، اب ضرورت ہے کہ تخصص فی الحدیث کی طرف رجحان کیا جائے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا احیاء ہو، اشاعت ہو، فروغ حدیث ہو۔ آؤ چلتے ہیں، بڑھتے ہیں آگے، انشاءاللہ یہ دور احیاء حدیث کا دور ہے، حدیث کا احیاء ہوگا لیکن افراد سے ہوگا۔ آؤ مل کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا احیاء کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دن رات محنت اور کوشش کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔